امریکہ اور اسرائیل نے اب تک ایران پر 1332 حملے کیے ہیں۔ ایرانی ہلال احمر نے ایران میں امریکی اور اسرائیلی حملوں سے ہونے والے نقصانات کا ڈیٹا شیئر کر دیا۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے اب تک ایران میں 636 مقامات کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں اب تک 21 امدادی اور طبی مراکز کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ حملوں کے نتیجے میں 3090 رہائشی مکانات تباہ یا شدید متاثر ہوئے ہیں۔ فضائی حملوں میں 528 تجارتی مراکز اور سروس سینٹرز بھی متاثر ہوئے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے فضائی حملوں کے دوران 24 ہسپتالوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ایرانی ریڈ کریسنٹ کے 9 مراکز بھی امریکی اور اسرائیلی حملوں کی زد میں آئے ہیں۔ ابھی شامل کرتے ہیں امریکی سینٹ کام کمانڈر کا بیان۔ کہا ہے کہ امریکی فضائیہ کے B-2 طیاروں نے ایران میں میزائل تنصیبات پر تباہ کن حملے کیے ہیں۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایرانی شہر شیراز میں امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں 20 افراد شہید ہوئے ہیں۔ تہران میں جمہوری اسٹریٹ پر رہائشی عمارت کو بھی میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران نے 2 ڈرونز مار گرائے ہیں۔ ایک امریکی ڈرون نورستان میں، دوسرا ڈرون تہران کے نواح میں تباہ کیا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز کا کہنا ہے کہ اصفہان میں اسرائیلی ڈرون مار گرایا ہے۔ اسرائیلی ملٹری چیف ایال زمیر کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف آپریشن اگلے مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایران کی فوجی صلاحیتوں کو مزید ختم کر دیں گے۔ ہمارے پاس اضافی سرپرائز ہیں جنہیں ظاہر کرنے کا فی الحال ارادہ نہیں ہے۔ وار روم سے تازہ ترین صورتحال سے متعلق آپ کو مسلسل ہم آگاہ کر رہے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے بیلسٹک میزائلوں کے 22ویں حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق حملے میں طویل فاصلے کے بیلسٹک میزائل پرمشر 4 خیبر اور رفتہ داغے گئے۔ ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی بن گورین ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان جنرل علی محمد کا کہنا ہے کہ لمبی جنگ کی تیاری کر رکھی ہے۔ جلد ایسے اسٹریٹجک ہتھیار سامنے لائیں گے جو پہلے کبھی استعمال نہیں کیے۔ دشمن تکلیف دہ وار کے لیے تیار رہے، ابھی ہتھیاروں کا معمولی حصہ استعمال کیا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی لبنان کے شہر سیدا پر بمباری کی ہے جس سے 5 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فضائیہ نے پیش کی اطلاع کے بغیر سیدا میں واقع رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی بمباری کے شکار عمارت میں فلسطینی خیراتی تنظیم کا دفتر قائم تھا۔ اسرائیلی فضائیہ نے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی ٹاؤن زاہیہ پر بھی بمباری کی۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ زاہیہ میں حزب اللہ کے تنصیبات کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ کچھ ممالک نے ثالثی کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ وہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ خطے میں پائیدار امن کے خواہاں ہیں، اپنی قومی خود مختاری اور وقار کے دفاع میں کسی ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوں گے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ ثالثی کی کوششوں میں ان عناصر سے جواب طلبی کریں جنہوں نے ایرانی قوم کو کمزور سمجھا اور تنازع کو بھڑکایا۔ دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالبیف نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن نے میدان جنگ کو خیرباد کہہ دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق محمد باقر نے کہا کہ ابراہم لنکن ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کے پہلے ہی حملے میں پیچھے ہٹ گیا۔ جس بحری بیڑے کو امریکی اتحادیوں کا دفاع کرنا تھا وہ اپنا دفاع نہیں کر سکا۔ امریکہ کے اتحادی اپنی سلامتی کو ٹرمپ اور نیتنیاہو کے جھوٹ کی نظر نہ کریں۔ انڈونیشیا کے صدر نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قائم کردہ امن بورڈ سے فلسطینیوں کو فائدہ نہیں ہوگا تو انڈونیشیا اس سے نکل جائے گا۔ سرکاری میڈیا کے مطابق انڈونیشیا کے صدر نے یہ بات 160 سے زائد علماء سے ملاقات میں کی۔ انڈونیشین علماء کونسل کے نائب سربراہ کے مطابق صدر نے کہا کہ انڈونیشیا امن بورڈ میں فلسطین کے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے شامل ہوا ہے۔ اگر امن بورڈ آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کے ہدف سے ہٹتا ہے تو انڈونیشیا کو اس سے الگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق اجلاس ہوا۔ اجلاس میں حکومتی کمیٹی نے ہفتہ وار قیمتوں کے تعین کے بارے میں سفارشات پیش کر دی جنہیں وزیر اعظم نے منظور کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ECC کی منظوری کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی سمری کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی۔ تعلیمی اداروں میں ورچوئل نظام تعلیم اور دفتر کے لیے ورک فرام ہوم کا پلان پیر کو پیش کرنے کی ہدایت دی گئی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ جو پیٹرول پمپ مصنوعی قلت میں ملوث ہو اس کو فوراً بند کیا جائے۔ اوگرا مصنوعی قلت میں ملوث پیٹرول پمپ کا لائسنس منسوخ کر کے قانونی کارروائی کرے۔ وزیر اعظم نے وزیر پیٹرولیم کو ہدایت دی کہ وہ صوبوں کا دورہ کریں اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی بچت اور عوام کو بلا تعطل فراہمی سے متعلق لائحہ عمل تیار کریں۔